ایک اور طبقہ ایسا ہے جن کو کوئی مزدور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ساری زندگی وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کرتی کیا ہو, سارا دن تو گھر پر ہوتی ہو. بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, میں ہاؤس وائفز کی بات کر رہی ہوں. ہاؤس وائفز جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پورا دن تو گھر میں ہوتی ہیں, مرد بیچارہ گھر سے باہر نکلتا ہے, باہر جا کر کما کر لے کر آتا ہے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے. گھر میں عورت کیا کرنا ہوتا ہے بھئی, تھوڑا سا کھانا پکا لیا, تھوڑے سے بچوں کو سنبھال لیا, اور اس کے ساتھ ہی اس کی پوری زندگی ایسی گزر جاتی ہے. ایٹ دا اینڈ اس کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ بھئی تم کرتی کیا ہو. مجھے میری امی بھی یاد آ جاتی ہیں یہ کہتے ہوئے, مجھے میری بہنیں بھی یاد آ جاتی ہیں, مجھے وہ تمام خواتین یاد آ جاتی ہیں, اسپیشلی اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں, جو اپنے گھر کو بنانے میں مصروف ہوتی ہیں, جو ذمہ داری کو خاموشی کے ساتھ بغیر کوئی شکوہ کیے نبھاتی چلی جاتی ہیں, اور کوئی ریکگنیشن نہیں ہوتی, کوئی ان کو کریڈٹ نہیں دیتا, ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے. اور اگر سنڈے بھی آ چکا ہے جس میں مرد حضرات گھر میں چھٹی کرتے ہیں اور ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں, دین اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. مزمل, آئی ڈونٹ نو وائی, میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پر لازمی جاننا چاہوں گی. میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اسپیشلی خواتین کے لیے گلوبل سوسائٹی, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ جو لوگ صرف ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں سوسائٹی کو, ان کا اسپیکٹیکل اور ہوتا ہے, وہ اور پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو دنیا کو جانتے ہیں وہ اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. خواتین کے لیے بہت ٹف جگہ ہے جہاں پہ کھانا مناسب نہ پروسنے پہ ذبح کر دی جائے. ہم ایک عدد ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں. لیکن آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر جو بات کریں گے وہ ان تمام ٹیبو ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے, اور بڑا ان اپولوجیٹکلی بات کریں گے. ہم ان ہاؤس وائف سے بات کریں گے کہ جو ان چیزوں کو فیس کرتی ہیں, جو ان پرابلمس کو فیس کرتی ہیں, اور اکثر پرابلمس ورڈز میں آرٹیکولیٹڈ نہیں ہوتی. وہ خاموش ہنسی, وہ مسکراہٹ, وہ طنز, وہ آنکھیں, وہ طریقہ بات نہ کرنے کا بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ لو ڈو وی تھنک آف دیم. اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے خاموش رہنا. اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو بات نہیں کرتی, جو بولتی نہیں ہے, شوہر کے سامنے بالکل بھی اپنی جو ہے نا کوئی شکایت نہیں رکھتی, اور شوہر جو بات کرتا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم رکھتی ہے. بھئی یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دو ہاؤس وائفز ہیں. شاہدہ سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے اپنے شو کے اندر. شاہدہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اینڈ نجمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کریں گے. نجمہ, تھینک یو سو مچ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لائف کوچ اور ماہر نفسیات فرحت زری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. فرحت, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں آغاز آپ دونوں کی اجازت سے فرحت سے کرنا چاہوں گی. فرحت, آپ اس طرح کے کیسز اسپیشلی خواتین جو ہاؤس وائفز ہوں, ہوم میکرز ہوں, وہ آپ کے پاس اپنے کیسز لے کر آتی ہوں گی. کس طرح کے نارملی کیسز ہوتے ہیں, کیا ان کو ایشوز ہوتے ہیں جو زیادہ تر خواتین آپ کے پاس لے کر آتی ہیں؟ دیکھیں, ایک دو کیٹیگریز ہے خواتین کی جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. ایک ہے وہ ہاؤس وائفز جن کو سمجھا جاتا ہے یہ گھر میں ہیں, ان کا کام ہی کیا ہے کیونکہ وہ ان پیڈ ہیں. ایک وہ ہیں جو باہر جاتی ہیں, کما کر لاتی ہیں, پے بھی لے کر آتی ہیں, اور پھر گھر کا بھی کام کرتی ہیں. سو ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے, دیٹ از اسٹریس, ہائیلی فرسٹریشن, کیونکہ کام سے آتی ہیں تو بھی ہیوملیشن کا سامنا, کام نہیں کیا, یہ کام نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں, گھر میں رہنے والی خواتین کو ایک الگ سا کمپلیکس ہے کہ ہم کما نہیں رہی, شاید اس لیے ہماری رسپیکٹ نہیں ہے. سو دونوں طبقے خواتین کے بری طرح سے پس رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں گھریلو خواتین جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی جاب ہے, دس از ہائیلی ان پیڈ جاب. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نہ تو oblige کرتے ہیں, نہ رسپیکٹ دیتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہ ارننگ نہیں کر رہی ہیں. لیکن ارننگ کے علاوہ بھی کچھ ہماری ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جو ارننگ سے کہیں بہتر ہیں, یعنی کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. گھر کے کام کرنا, بچوں کو سنبھالنا, کھانا پکانا, بہت ساری ایسی چیزیں. سروائیونگ سکلز ہیں یہ مطلب جینڈر اس کو اسپیسیفک کر دیا گیا. دیکھیں, سروائیونگ سکلز ہیں. آپ کما کے لاتے ہیں تو آپ پیسہ نہیں کھا رہے, آپ کھانا بنا کے کھا رہے ہو. کھانا کون بنا رہا ہے؟ وہ ایک ایسی عورت بنا رہی ہے جس کی آپ عزت بھی نہیں کر پا رہے ہو, جس کو آپ ہیوملیٹ کرتے ہو چھوٹی چھوٹی بات پہ. نمک تیز ہو گیا. سو میرا خیال ہے کہ آج 1 مئی ہے, اس میں 2 لوگوں کو تو ہمیں ہائیلی ان کو سیلیوٹ دینا چاہیے. ایک تو وہ جو باہر پالش کر رہے ہیں جوتے, ہمارا کوڑا کرکٹ اٹھا رہے ہیں, ہمارے ہی گند کو صاف کر رہے ہیں, لیکن اگین رسپیکٹ سے ان سے بات تک نہیں کی جاتی. ایک وہ خواتین جو گھر میں ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے تم پیراسائٹس ہو. لٹرلی میرے پاس ایک کلائنٹ آئے اور ان کے ہسبینڈ نے کہا یہ پیراسائٹ ہے, یہ کماتی تو ہے نہیں, حالانکہ شی از ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس
पूरा घर संभाल रही थी वो. सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत पेनफुल हैं. हमारे साथ इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए ही बुलाया इन ख़वातीन को जो कि होम मेकर्स हैं. शायदा आपसे मैं स्टार्ट करूँगी. आप जॉब नहीं करती, आप घर में हैं, आप हाउस वाइफ हैं, घर के काम कर रही होती हैं. तो मैंने सुना था जब हम ये प्लान कर रहे थे कि आप अपना मुकद्दमा लेकर आएंगी यहाँ पर कि ना आप आवाम को ये बता सकें, जितने भी मर्द हजरात देख रहे हैं, कि आपको क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है एक हाउस वाइफ बनने के लिए. प्लीज़. पहली बात तो ये कि मैं अगर अपना कहूँ तो मैं जहाँ आज जो इस सेट पे मौजूद हूँ ये अपने मतलब अपने ससुराल की तरफ से फुल सपोर्ट की वजह से हूँ. लेकिन अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, मैं दूसरी ख़वातीन को करूँगी जो बहुत मुश्किलात का जिनको सामना करना पड़ता है और उनको कहा जाता है कि आप जो हैं घर में हैं तो ये घर के काम ही सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है, उसके अलावा तुम्हें कोई सूट भी नहीं करता काम. कुछ ख़वातीन को ये देखना भी पड़ता है. जैसे हम अपनी अम्मियों की ज़िंदगियाँ देखें और अपनी सासों को भी देखें तो उन्होंने भी बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है. और मैं कहना ये चाहूँगी कि हर औरत जो होती है वो मुआशरे के लिए बहुत अहम है. तो क्या कहते हैं, आपको लगता है कि बचपन से हमारी बेटियों को ये बताया जाता है कि वो अपने आप को एक ऐसे शीशे में देखें बचपन से कि जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि नहीं, तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तुम खुद से नहीं कर सकती, तुम्हारे बाजू में इतना जोर नहीं है, तुम्हारे पैरों में इतनी जान नहीं है. जब आप बड़े होते होते अपने आप को इसी तरह देखेंगी और इवेंचुअली आपने एक ऐसे माहौल में जाना है जो आपका माहौल नहीं है और आपको यहाँ से इक्विप नहीं किया गया, आपको लगता है कि ये अनफेयर एटीट्यूड बाय बर्थ शुरू हो जाता है हमारे साथ? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कहा जाता है कि ये आप शादी से पहले नहीं करेंगी, शादी के बाद करेंगी. लेकिन फिर जब हम शादी के बाद आते हैं तो वो चीज़ें नहीं होती हैं. आपको ये सुनने को मिलता है कि आप पहले करके आती हैं ये चीज़ें. तो ये हमें आईने में उतारा जाता है शादी से पहले, और जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अप्लाई नहीं हम करनी. सिर्फ मर्द हजरात को यहाँ पर ब्लेम नहीं दे सकते हैं. हमें उन जो हमारी माएँ हैं जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, एंड देन जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमारे जहनों में भी ये सब बातें डाली जाती है. बीइंग अ वुमन, आई नो मेरी अम्मी इस मामले में बड़ी लिबरल थी. वो मामू कहते थे कि इनको रोटी पकाना सिखाओ, तो अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, बड़ी होगी ना ये हायर कर लेंगी किसी को रोटी पकाने के लिए. अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सिखा देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं घर का खाना मिस करती हूँ. अच्छा, जितनी भी इस वक्त ख़वातीन हमें देख रही हैं, अगर आप चाहती हैं आपकी स्टोरी हम शेयर करें तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं. नंबर जो है हम स्क्रीन पर फ्लैश कर भी रहे हैं. नजमा, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी? आप हाउस वाइफ रही हैं, आपको सपोर्ट थी, मुश्किल का सामना करना पड़ा? बेटा, जिम्मेदारियां दोनों तरफ होती हैं. मर्द के ऊपर भी जिम्मेदारी है और औरत पे भी जिम्मेदारी है. लेकिन मर्द की जिम्मेदारियां कम होती हैं, औरत की ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं. ये इसकी वैल्यू नहीं कोई हमारे यहाँ माशरे के अंदर. इसको रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, इसको कोई प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जाता. कैसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं लेकिन औरत ख़वातीन की, आप हर घर की ख़वातीन देखें, उसके पास ज़्यादा काम है, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं. बच्चों को संभालना, घर को संभालना, बाकी बाहर की सारे काम मैनेज करना. बाहर के काम भी अक्सर औरतें कर रही होती हैं हमारे माशरे के अंदर. शॉपिंग वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, हर चीज़ वो भी साथ साथ मर्द के ले रही होती हैं. मर्द का जस्ट काम है कमाना. कभी वो बच्चों को भी टाइम नहीं देता. वो कहता है मेरे दोस्त है, वो मैंने वहाँ जाना है, वहाँ मेरा खाना है, ये वो. फिर औरत वो बच्चों को घुमाने फिराने की जिम्मेदारी भी औरत के ज़िम्मे है. और हमारे माशरे में मेल डोमिनेट सोसाइटी के अंदर प्रोटोकॉल ज़्यादा मर्द को दिया जाता है, औरत को बिल्कुल इसको वैल्यू ही नहीं दी जाती, काउंट ही नहीं किया जाता. फिर औरत को हमारे यहाँ कांच की शीशी कहा गया है. कांच की शीशी है हमारे मज़हब में. औरत कांच की शीशी अगर आप ध्यान में रखें ना तो बड़ी नाजुकी है, बहुत नाजुकी है. मैं समझती हूँ हमारे यहाँ उसको तो लोहे की शीशी बना दिया गया है, जहाँ फेंको मारो उसे कुछ नहीं होता. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मजहब के अंदर जितना प्रोटोकॉल ख़वातीन को दिया गया ना, उसको बहुत मिस रिप्रेजेंट किया गया है और बहुत मिस रिप्रेजेंट करके ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की गई है. मर्द जो है वो नान नफ़क़े का जिम्मेदार है, तो इसका मतलब है कि औरत के ऊपर खाना पकाने की जिम्मेदारी भी नहीं डाली गई. ये तो कल्चरल है. पहले ज़माने में आप देखें, माँ जब पहले देखिए 12 घंटे का काम होता है जब औरत शादी होके जाती है. जब वो माँ बनती है तो 24 आवर्स वो काम कर रही होती है. पहले आप देखें तो पहले ज़माने में इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट थी कि दूध पिलाने के लिए भी उसको पे करना चाहिए. हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, उस वक्त को देखे दूध पिलाने के लिए भी कहीं और भेजा जाता था. और अभी यहाँ पर सब कुछ भी वो कर रही है तो उसको इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. तुम करती, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अक्सर सुनती हूँ, ये करती क्या है?
گھر میں ہوتا ہی کیا ہے, کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے. کھانا دیکھیں, ہم جب باہر کھانا کھانے جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں چلو بس باہر چلتے ہیں, وہاں پہ گھر میں کھانا سستا ہے, باہر مہنگا ہوتا ہے. ہم باہر لیبر کاسٹ کر رہے ہیں, گھر میں جو عورت ایک کھانا بنا رہی ہے, بہت کچھ کر رہی ہے, وہ کھانا لگا رہی ہے, وہ برتن دھو رہی ہے, ہمیں وہ سستا لگ رہا ہے کھانا, جبکہ کھانا سستا نہیں ہوتا. ہم لیبر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, لیبر کو نکال دیا نا, لیبر کو نکال دیا, بس کھانا ہمارے سامنے ایک پورا پیکج آ گیا کہ جی کھانا گھر کا سستا ہے. یہ بہت زیادہ کامن ہے ہمارے. اچھا, ایک اور شکوہ بھی آیا ہے کہ بھائی مرد حضرات کہتے ہیں کہ اب گھر میں میڈز بھی تو آپ ہائر کروا لیتے ہیں نا, تو میڈ کے آنے سے شاہدہ کام کم ہو جاتا ہے, رسپانسبلٹی کم ہو جاتی ہے. ان کے شکوے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ بہت غلط بات ہے. جب میڈز آپ گھر میں لگاتے ہیں تو آپ کا کام مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا, کیسے؟ کیونکہ جس حساب سے ہم اپنا کام کرتے ہیں تو میڈ ہمارے حساب سے وہ کام کرتی نہیں ہے, تو آپ کو اپنے کام چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے, اس کو ہر چیز سمجھانی پڑتی ہے. آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ بھی سمجھائیں گے نا یہ چیز ایسے کرنی ہے, یہ چیز, لیکن پھر بھی آپ کو اسی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے نا کانسیپٹ کہ اب تمہیں ہم نے میڈ لگوا دی ہے اور تم تو اب فری ہو, تم ایزی رہو, تو یہ چیز نہیں. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم مرد حضرات کو بیش کریں. ہم بالکل بھی ان کو بیش نہیں کریں. ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ جو ایفرٹ کرتے ہیں گھر سے باہر جا کر کما کر لے کر آتے ہیں, آسان نہیں ہے کمانا, ہم جانتے ہیں. بات ہو رہی ہے رزق کی, ان کی محنت کو ریکگنائز کرنے کی, ان کو وہ عزت دینے کی جو وہ ڈیزرو کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, میں ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں آپ سے. سائیکالوجی کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت بڑا پارٹ ہیومن فزیولوجی کا بھی ہے, اور جس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں ڈیزائن کیا اور جس طرح سے ہماری فزیولوجی کام کرے گی, اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے ہماری کوگنیٹیو ایبیلٹیز کے اوپر. اس چیز کے اندر تھوڑا سا گہرا جائیں کہ عورت اور مرد کو کس طرح اللہ پاک نے دو ڈیفرنٹ بینگز بنایا ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ بائی سٹارٹ چیزوں کو ڈیفرنٹلی پرسیو کریں گے تو ایونچولی اس کا جو ایونچوئل آؤٹ کم ہے ہمارے بیہیویئر میں وہ بھی سملر نہیں ہو سکتا. تو ڈفرینس آف اوپینین عورت مرد کے بیچ میں زمانے میں ہمیشہ رہے گا. یہ جو آپ نے پرابلم بتایا ہے, اس پرابلم کا فکس کیا ہے اس لائف میں؟ دیکھیے, مرد اور عورت کی فزیولوجی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ایسے تو نہیں کہا گیا کہ عورت آپ گینے کی طرح ہے, رسول پاک نے فرمایا. ہم اس آپ گینے سے کام بھی لیتے ہیں, اس کو توڑتے بھی بار بار ہیں. توڑنا کس طرح کہ تم کرو اور پھر اس کو ہم مانیں گے بھی نہیں. فزیولوجی, برین مرد اور عورت کا ڈفرینٹ ہے. عورت زیادہ ایموشنل ہے, وہ ایموشنز کی وجہ سے رشتوں کو نبھاتی رہتی ہے, وہ اس سے نکل نہیں سکتی. بچوں کی خاطر سیکریفائس کرنا. مرد کو اللہ نے اسٹرانگ بنایا ہے, فزیکلی اسٹرانگ بنایا ہے, لیکن عورت سائیکولوجیکلی اور مورلی سوشلی زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ ہمارے ہاں اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ مرد مردانگی ہے اور عورت کی طرح مت رو. تم کیا عورت کی طرح رو رہے ہو؟ انسلٹ بنا دیا گیا ہے نا اس چیز کو. میں سمجھتی ہوں مردانگی کا کانسیپٹ لینا ہے نا تو بہت خوبصورتی سے قرآن پاک میں کہا گیا ہے, مرد شوہر قوام ہے. قوام کون ہے؟ جو بٹھا کے کھلاتا ہے اور پھر تانے نہیں مارتا. جبکہ یہاں پر بٹھا کے کھلانے پر بھی تانے مارے جاتے ہیں کہ تم گھر میں ہو. سولوشن بیسیکلی ایک بہتر سوسائٹی کا, کیونکہ جیسے میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ ہم اس دنیا میں رہیں کہ جہاں پہ اچھا کھانا نہ پروسنے پہ ذبح کر دیا جاتا ہے. آج بھی رسول اللہ کے دور میں دفن کر دیا جاتا تھا پیدا ہونے پہ, اور آج جو کیا ذبح کر دیا جاتا ہے. تو میں اس کا سولوشن جو ہے میں وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ براڈ کاسٹ کریں کہ ہم لوگ کس طرح سے سوسائٹی کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں. سب سے بڑا سولوشن پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھے عورت. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں